وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، حضرت ابراہیم نے کبھی شرک نہیں کیا۔ علماء بیٹھے ان سے پوچھیں نتیجہ لم یکو من المشرکین۔ بڑی عام لوگوں کی توجہ چاہوں گا، آیت کا ترجمہ دوبارہ کر رہا ہوں۔ لم یکو من المشرکین، حضرت ابراہیم نے کبھی شرک۔ عقیدے کی بات یاد رکھیں، نبی ماں کی گود میں بھی، ماں کے پیٹ میں بھی اللہ کا نبی ہوتا ہے۔ نبی کسی دور میں بھی گمراہ نہیں ہوتا، نبی کسی دور میں بھی شرک نہیں کرتا۔ عقائد کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، قرآن اور حدیث کی نصوص سے یہ بات ثابت ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو نبوت دے کے واپس نہیں دے۔ ولایت سلب بھی ہو جاتی ہے، نبوت سلب نہیں کی جاتی، اور نبی کبھی گمراہ نہیں ہوتے۔ یہ بات میں اس لیے زور دے کہہ رہا ہوں، بعض لوگوں نے قرآن کی آیتیں پڑھ کر معاذ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف شرک کی نسبت کی کہ جب آپ غار سے باہر آئے تھے، تفسیر القرآن میں بھی یہی مضمون ہے کہ جب آپ غار سے باہر آئے اور آپ نے چاند دیکھا، سورج دیکھا، ستارے دیکھے، تو ان کی طرف اشارہ کر کے آپ کہتے رہے ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے۔ تو بعض لوگوں نے اس کی تشریح یہ کی کہ دیکھیں حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں ھذا ربی، یہ چاند میرا رب ہے۔ ہمارے علماء کہتے ہیں جس قرآن میں ہے نا ھذا ربی یہ الفاظ، اسی قرآن میں ہے لم یکو من المشرکین۔ اب ھذا ربی میں ترجمہ وہ کرنا ہے جو لم یکو من المشرکین سے ٹکرائے نہ، کیونکہ ہم آدھے قرآن کو نہیں مانتے، ہم سارے قرآن کو مانتے۔ وہاں کیا مطلب ہے جب آپ چاند کو دیکھ کے یا سورج کو دیکھ کے فرمائے ھذا ربی؟ وہ ھذا ربی والی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھا دنیا کفر و شرک میں ہے، کوئی ستاروں کی عبادت کرتا ہے، کوئی چاند کی، کوئی سورج کی۔ اب مشرکوں کو سمجھانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ خود اسے رب کہہ رہے ہیں، آپ نے فرمایا کیا اسے میرا رب کہتے ہیں؟ اور جب وہ ڈوبا ہے، سورج زوال کی طرف پلٹتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں زوال پانے والا تو رب نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی مشرکوں کو ان کے ذہن کے مطابق سمجھانے کے لیے، ورنہ جہاں تک آپ کی اپنی شان ہے، آپ کی شان یہ ہے کہ وَلَمْ یَکُ مِنَ الْمُشْرِکِینَ، آپ نے کبھی شرک نہیں کیا۔ اللہ کے نبی